بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا آمینو تخفیف دنیاوی ہے، کیا بے فکر ہو گئے؟ اس شرک کرنے کے باوجود بھی بے فکر ہو گئے یہ کہ آئے ان کے پاس غاشیۃن آفت ڈھانپنے والی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ ہم لا یشعرون بغتہ کی تاکید ہے اور وضاحت ہے۔ پہلے میں بتایا تھا، مولوی نے کہا تھا بغتے والے سال، وہم لا یشعرون، اسی لیے تاکید ذکر کی ہے کہ کوئی بے ایمان یہ بھی نہ کہہ دے بغتے والے سال، بغتتاً یعنی تو ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ قل ھذہ سبیلی، یہ ترغیب ہے بیان توحید۔ قل فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی، یہ ھذہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کے دو صورتیں، ایک یہ مفہوم ہے ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، یہ اجمال ہے، اور دوسرا ھذہ، یہ جو آپ نے پڑھا سورہ یوسف میں اور پیچھے سورۃ ہود کھڑی ہے، یہ دونوں صورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ھذہ، ہود اور یوسف میں تم نے جو مضمون پڑھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، یہی ہے سبیلی، راستہ میرا، سنتی و منہاجی، میرا منہاج اور سنت یہی ہے، مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، اوپر بصیرت کے، آنا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے۔ تو قل ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ، ہی الدعوۃ الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اوپر ابن کثیر کی عبارت ہے، یہی کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، یہی میرا راستہ ہے۔ سبیلی کا معنی میں نے کیا کیا؟ سنتی و منہاجی، یہی میری سنت اور میرا مشن ہے۔ سنت کے 5 اطلاقات ہیں۔ نمبر 1، سنت کا اطلاق ہے مشن پر، مشن اور نصب العین اور منہج، اور نمبر 2، سنت مقابل ہے فرض کے، سنت ہے اور فرض نہیں، فرض واجب کے مقابلے سنت کا اطلاق، اور نمبر 3، سنت کا اطلاق ہے عادات پر مقابل سنن خدا کے، جیسے ریونڈ والوں سنتوں پہ کھانے پینے والی سنتیں، وہ سنن زوائد ہیں، وہ سنن الہدا نہیں ہیں۔ سنن زوائد عادات جس پہ عمل کرنا ثواب ہوگا اور ترک کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا اطلاق کیا ہے؟ سنت بمعنی مشن، اور دوسرا سنت ما واظب علیہ النبی علی وجہ العبادہ، جس پر آپ نے مواظبت کی بطور عبادت کی، وہ سنت ہے۔ یہ سنت فرض کے بھی مقابل ہے اور نفل وغیرہ کی بھی مقابل ہے، درمیانی احکام شریعہ کا درجہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سنت علی وجہ العبادہ سے جو خارج ہوا علی وجہ العادہ، جس کو سنن عادیہ کہتی ہیں،
वाला वजल आदा है, अला वजल इबादा नहीं है, जो आदाब हैं और बाज आदात मुबारका हैं। तो जैसे खाने पीना, लेटरीन में आना जाना, सोना उठना, कपड़े शपड़े, ये आदात मुबारका, तो इनका दर्जा इस्तेहबाब वाला है। और कितने हो गए? 3। और चौथा सुन्नत मुकाबिल बिदत के है। सुन्नत मुकाबिल किसके है? बिदअत के है। सुन्नत और बिदअत का मुकाबला है कि ये सुन्नत है और ये बिदअत है, इसके मुकाबले सुनना है। और 5वां सुन्नत तरीक के माना में है। तरीक के माना में फिर आगे उसकी 2 किस्में हैं, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा। तो बहरहाल हाद ही सबीली, यहां पर क्या है? सबीली मनहजी मिनहाजी व सुन्नती, यानी मिशन मेरा, नस्बुल ऐन मेरा, अदऊ इल्लाह, दावत देता हूं मैं तरफ अल्लाह के, अल्लाह की तौहीद की तरफ। और तौहीद भी कौन सी? ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, चुप वाली, अल्लाह खालिक के अल्लाह मालिक वाली तौहीद नहीं, अल्लाह खालिक अल्लाह मालिक वाली तौहीद नहीं, तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वाली तौहीद। अदऊ इल्लाह अला बसीरतिन, अला बसीरत के मुतअद्दिद माने हैं। एक माना ये है, पहला माना अला बसीरतिन, ये बसीरत है, कद जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम। अला बसीरा का माना मेरी दावत इल्लाह, दावत तौहीद, वो मबनी है कुरान पर। मेरी तौहीद की दावत का निसाब कुरान है, मेरी तौहीद की दावत का निसाब कुरान है, इसका निसाब कुरान है। अला बसीरतिन। और दूसरा माना अला बसीरतिन, बसीरत का माना होता है दिल की रोशनी और समझ और बूझ पर। बसाओ का ये होता है कि आदमी मसला बयान करता है, शोर करता रहता है, लेकिन समझ खुद भी कोई नहीं होता, तकरीरें बड़ी करता है। जैसे वो लिखा है उकाड़वी नंबर में कि हजरत उकाड़वी तशरीफ लाए अब्दुल शकूर त्रिमजी साहब के पास और फरमाने लगे, मैंने मसला हयातुन नबी पर बड़े बड़े मुनाजरे किए हैं ख्वाब में, और हमायदीन ममातियत को शिकस्तें दी हैं ख्याल में, अपने ख्याल में बड़ी शिकस्तें दी हैं, लेकिन सारी शिकस्तें थी शेख चिल्ली वाली हैं, शिकस्तें भी बड़ी दी, मुनाजरे भी बड़े किए। लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता चला कि ममातियों और हमारा असल इख्तिलाफ क्या है। ममाती और हमारा असल इख्तिलाफ है क्या? माँ बिन आप मेहरबानी फरमाए मुझे समझा दें। हजरत उकाड़वी साहब का लिखा हुआ है कि अब्दुल शकूर त्रिमजी के पास गया, मैंने मुनाजरे भी बड़े किए और शिकस्तें भी दी हैं। मजा ये और पता ये नहीं कि इख्तिलाफ किस में, झगड़ा क्या है हमारा। तो कहते हैं वालिद साहब ने कुछ तकरीर फरमाई, लेकिन हजरत साहब पूरे मुतमईन फिर भी नहीं हुए। आखिर तक ये नहीं बेईमान को पता चला कि हमारा और इनका इख्तिलाफ क्या है, और शिकस्तें भी दे रहा है, मुनाजरे भी कर रहा है, और पानी च बदानी। यही हाल है आपके अक्सर मुल्ला का। वो बैठे होंगे, बयान भी करेंगे, लेकिन समझेंगे भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। अक्सर मसाइल पर यही मसला है कि उन्होंने मसला समझे ही कोई नहीं, और चंद इबारात रट्टी और रट्टी रटाई तोते की तरह पढ़ दिया, टेप रिकॉर्डर लगा हुआ, उससे अगर हकीकत पूछी जाए तो पता चलता कोई नहीं।
وہ بیچارہ کوئی خیبر پختونخوا کا آدمی کے ہاتھ کراڑ چڑھ گیا، اور کراڑ کو اس نے، کراڑ سمجھتے ہو نا، ہندوؤں کو کراڑ کہتے ہیں، وہ چڑھ گیا تو اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ ورنہ تجھے مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ کلمہ میں نہیں پڑھتا، میں ہندو پکا۔ اس نے کہا پکے کا بچہ کلمہ پڑھتا ہے، پڑھ نہیں تو آئیا، بچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے؟ جب اس نے دیکھا بھئی یہ تو نہیں چھوڑنے لگا، تو اس نے کہا چلو پڑھاؤ۔ آگے وہ کہتا او ہو کلمہ آتی تو مجھے بھی نہیں ہے، کاش آج کلمہ آتا تو ایک کراڑ مسلمان ہو جاتا، تو آتا خود بھی کوئی نہیں ہے۔ آج اکثر ملا کا یہی حال ہے، یہ جتنے پٹواری بیٹھے ہیں نا، جب پنساری چار چار ہریڈے لے کر کوئی محدث اعظم بنا بیٹھے، کوئی جناب امام راضی بنا بیٹھے، کوئی شیخ الادب بنا بیٹھے، اور کوئی شیخ الحدث بنا بیٹھے، اور پتہ شتہ نہیں کہ ہم پڑھا کیا رہے ہیں، یہ پڑھ کیا رہے ہیں، مسئلہ ہے کیا۔ انہوں نے اپنی دکان چمکائی ہے اور ان کو بھی مل گئے سادی سودی دنیا۔ ویسے تو عجم بڑا زرخیز ہے، بلکہ عرب بھی قدرتی شیطان اتنا بدماش ہے اور اتنا اس کا جو گر ہے وہ کامیاب ہے کہ دو نبی اندر موجود، دو نبیوں کی محنت ایک اندر موجود، ایک صرف تورات لینے گیا اور ساری پبلک کو اللہ سے دور کر کے بچڑے کی عبادت پہ لگا دی۔ باطل کی محنت نہیں ہوتی، محنت کرنی نہیں پڑتی، اور حق کی محنت مشکل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ 33 سال محنت کرتے رہے، حضرت ہارون مقابلے، مناظرے، مجادلے، دھمکیاں، قوم 33 سال والی محنت برباد کتنے 40 دن میں ہو گئی، ساری قوم بچے دی بھاں تھے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جیسا شکل کا بھی بدصورت اور بد فطرت اور چبل، جو پہلے غیر مکلف تھا پھر نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب غیر مکلف تھا تو یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ عقل تو اس میں نہیں تھا۔ اگر عقل ہوتا تو غیر مکلف بنتے ہی نہیں، عقل فام تو وہاں غیر مکلفیت میں ختم ہو گیا، تو بے عقل نبی بھی کبھی ہو سکتا ہے، اس کو تو پاگل خانے میں دینا چاہیے تھا، لیکن کتنی دنیا مرزے کو نبی مان گئی ہے اور اس کے امتی بن گئے۔ مسیلمہ کذاب شجاع، اس کو نبی مانا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پھر سمجھتے نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بصیرت کا معنی، بصیرت کا معنی دل کی سمجھ بوجھ، کہ میں ایسے نہیں بیان کر رہا کہ خود بھی نہ سمجھوں، میں دعوت اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، اور خود سمجھ بوجھ کے ہوں، خود مجھے مسئلے کی گہرائی کا پتہ ہے، سمجھ ہے، یہ نہیں کہ تمہیں بلاؤں اور میں نے مسئلہ سمجھا بھی نہ ہو۔ تو علی بصیرت کا معنی سمجھ اور بوجھ۔ بولو چودھریو، سمجھ اور بوجھ، سمجھ بوجھ کے دعوت دے رہا ہوں۔ اور تیسرا معنی علی بصیرت، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، علی حجت و بیان، حجت اور بیان کے ساتھ، دلائل اور براہین کے ساتھ۔ میرا مسئلہ مبنی بر دلائل اور حجت ہے۔ اور چوتھا معنی علی بصیرت، بصیرت کا معنی عام عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، آدمی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، بعد میں جب رد عمل آتا ہے تو پھر ذہن میں بات آتی ہے یار اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، سارے مولوی بے ایمان خلاف ہو گئے ہیں، اور سارے پیر بک بک کر رہے ہیں، ملا بک بک کر رہے ہیں،
تو انجام سامنے نہیں ہوتا اور بعد میں ارمان لگتا ہے۔ فرمایا علی بصیرۃ، میں مسئلہ بیان کرتا ہوں اپنے انجام کو سامنے رکھ کر۔ مجھے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے بیان پر کوئی گلے میں پھولوں کے ہار نہیں آئیں گے، بلکہ مسئلے کے بیان پر لوگ بکواس بھی کریں گے، دھمکیاں بھی دیں گے، گالیاں بھی نکالیں گے، چیلنج بازی بھی ہوگی، لیکن یہ سارے انجام کو مد نظر رکھ کے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں میں بھی۔ اور جہاں ممّا نہیں فرمایا من اتبعنی، ممّا نہیں فرمایا اگر ممّا ہوتا تو پھر صرف صحابہ مراد ہوتے، اور من اتبعنی میں قیامت تک آپ کے متبعین آ گئے۔ اور یہ آپ کی اتباع کی علامت بھی ہے کہ جو مسئلہ بیان کرے قرآن پڑھ پڑھ کے، اس مسئلے کے بیان کا ماخذ قرآن ہو اور مسئلہ توحید والا ہو، قیامت تک وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، وہ میرا تابع دار ہے، اتبعنی۔ اور جو مسئلہ چھوڑ جائے یا نصاب قرآن چھوڑ جائے، ہزار دعویٰ کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وسبحان اللہ، اقول سبحان اللہ، کہتا ہوں میں پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔ ہاں، یہاں پر سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک تقریر ہے، بڑی عجیب سی اس آیت پہ فرماتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ بیان کیا کہ میرے پیغمبر اپنی مشن اور دعوت بیان کر دو کہ میرا مشن کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، میرا پروگرام کیا ہے، اور اس کی تفصیل پھر سورہ یونس کے آخری رکوع میں ہے، قل ان کنتم فی، یہی دعوت اللہ ہے۔ پھر فرمایا پہلا مسئلہ دعوت الرسول کا بیان ہے، دوسرا مسئلہ نصاب دعوت کا بیان ہے، علی بصیرۃ، رسول کی دعوت کا نصاب قرآن ہے، اور تیسرا مسئلہ کہ میرے پیغمبر بتا دے کہ کون میرا اور میں کس کا، کون میرا اور میں کس کا، کون میرا۔ بڑے بڑے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور بڑے بڑے لوگ دعویٰ کریں گے صدقے یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ بتا دیں کون میرا اور میں کس کا ہے، کون میرا من اتبعنی، جو قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کی توحید کو واضح کرے، وہ ہے متبع النبی۔ وہ کیا ہے؟ متبع النبی، وہ میرا ہے۔ اور جو شرک کرے یا مشرکوں کا وکیل بنے، شرک کرے، خود مشرک ہو یا وکیل المشرکین ہو، تو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین۔